وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا، کہ ایمان والوں کو رب کریم کا فرمان ہے کہ چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہری ہے، چھوڑ دو وہ گناہ جو چھپ کے کرتے ہو، ظاہراً باطناً ہر گناہ کو چھوڑ دو۔ گناہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ گناہ رب کی نافرمانی کو کہتے ہیں، کہ رب کی نافرمانی چھوڑ دو، چاہے اعلانیہ طور پہ نافرمانی کر رہے ہو یا باطناً نافرمانی کر رہے ہو، چھپ کے نافرمانی کر رہے ہو، فرمایا یہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ اصل چیز متقی کا بننا، تقوی کا ہونا، وہ گناہوں سے وابستہ ہے۔ جتنا گناہوں سے بچیں گے اتنا متقی بنیں گے۔ تقوی نام کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی نام نہ کرنے کا ہے، بچنے کا نام ہے، کہ انسان اپنے آپ کو رب کی نافرمانیوں سے بچائے۔ جتنا زیادہ بچائیں گے اتنا رب کے قریب ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں۔ متقین کا مطلب تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ دنیا کے اندر دیکھا کوئی چیز انسان کو نقصان دینے والی ہو دنیاوی لحاظ سے، انسان اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر گناہ ایسی چیز ہے جو دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے، اخروی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو علم ہے کہ فلاں چیز میں میرے لیے نقصان ہے، اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے نقصانات واضح ہے۔ اسی طرح گناہ کے نقصانات ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان نقصانات ہوتے ہیں۔ تو انسان جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ نفلی عبادات کرنا، نفلی صدقات دینا، یہ آسان کام ہے، یہ انسان کر لیتا ہے، لیکن اگر گناہوں سے نہیں بچے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان عبادات کر کے، نفلی عبادات سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرتا ہے پھر پیچھے کی طرف آ جاتا ہے۔ انسان نفلی عبادات نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، نیکیوں کا ڈھیر بن جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ان نیکیوں کو آگ لگا دیتا ہے، ضائع ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے تو رب کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی ہمارے پاس لے کر آئے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہوگا، لیکن لے آئے گا، ہمارے پاس لانا ضروری ہے، کہ جب دنیا سے جا رہے ہو پھر پتہ چلے کہ نیکیاں کتنی ہے، اعمال نامے میں کتنی نیکیاں ہے۔ ادھر نیک اعمال کیے، ادھر نوافل کا اہتمام کیا، عبادتیں ادا کی، ادھر مسجد سے نکلے بدنظری ہو گئی، جھوٹ بول دیا، غیبت سن لیا، گناہ کر لیا، سارے نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو نیکیوں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، تب عبادات کا فائدہ ہوگا، تب انسان کے نیک کاموں کا فائدہ ہوگا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات، کہ دوزخ کو دلکش چیزوں نے، خواہشات نے گھیرا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دلکش چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، گناہ کے کاموں سے
کاموں کی طرف جاتے ہیں، گناہ میں لذت ضرور ہے، گناہ میں تھوڑی دیر کے لیے خوشی انسان کو محسوس ہوگی، لیکن فرمایا آگے خواہشات کے آگے پھر جہنم ہے، جہنم کو خواہشات نے گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کو ایسی چیزوں نے گھیرا ہوا ہے جو انسان کے نفس کو شاق گزرتی ہے، انسان کے نفس کو بھاری گزرتی ہے۔ جنت کو ایسی چیزوں نے گھیرا ہوا ہے کہ نفس پر انسان ایک پاؤں رکھ دے، دوسرا پاؤں انسان کا جنت میں ہے، لیکن اس پر پاؤں رکھنا ضروری ہے۔ نفس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے، نفس کے مطابق چلیں گے، خواہشات کے مطابق چلیں گے، تو فرمایا آگے دوزخ کی آگ ہے۔ اگر نفس پہ پاؤں رکھ دیا، وہ کام، وہ گناہ کے کام جو نفس پہ بھاری گزرتے ہو انسان چھوڑ دے، تو آگے جنت ہے۔ نماز پڑھنا، عبادات کرنا، رات کو اللہ کے حضور اٹھنا، یہ نفس کے اوپر شاق، نفس پہ بھاری گزرتا ہے، لیکن انسان ان اعمال کو کرے گا، فرمایا آگے پھر جنت ہے اس کے لیے، ایسے مومن کے لیے پھر جنت ہے۔ گناہ انسان کرتا ہے، گناہ کے اندر لذت تو ضرور ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گناہ کی لذت کی مثال ایسی ہے کہ انسان کے جسم پر خارش ہو، جب انسان اپنے خارش والی جگہ کو کھجاتا ہے اس وقت لذت ضرور ہوتی ہے، لیکن بعد کی تکلیف کے مقابلے میں وہ لذت وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہی گناہ کا حال ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان گناہ کرتا ہے، تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر وہ لذت بھی عارضی ہے، لیکن اس گناہ کا نقصان پھر زیادہ ہے، اس گناہ کا دنیا کا بھی نقصان ہے، اخروی بھی نقصان ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، دنیاوی لحاظ سے 70 سے زیادہ نقصانات ہیں گناہ کے، 70 سے زیادہ گناہ کے نقصانات ہے، تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اصل چیز یہ ہے۔ اسی لیے تو فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، ڈاکٹر نے دوا لکھی، پرہیز ہی نہ کرے تو اس دوا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایمان والا مومن آدمی ہے، نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز ہی نہیں کرتا، تو نیکیوں کا کیا فائدہ؟ وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ نیک اعمال کرتا ہے انسان، نیکیاں کرتا ہے اس لیے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، لیکن پھر جب گناہ کرتا ہے تو وہ میلوں میل دور چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز بھی کرے، نیک اعمال کا بھی اہتمام ہو، لیکن ساتھ ساتھ انسان گناہوں سے بھی پرہیز کرے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، انسان کا جو دن بغیر گناہ کے گزرتا ہے، بغیر گناہ کے انسان کا جو دن گزر گیا، وہ ایسا ہے جیسا نبی علیہ السلام کی معیت میں گزر گیا، کہ بغیر گناہ کے گزرنے والا دن ایسا ہے کہ انسان اپنے ہر دن کو گناہوں سے صاف رکھے، گناہوں سے پاک رکھے، ہر دن کو قیمتی جانے۔ ہر آنے والا دن ہمارے پاس ایک صاف ورق کی مانند ہے، اس پر جو لکھیں گے رب کے حضور پائیں گے۔ گناہ کا کام کریں گے تو اس پر لکھ دیا جائے گا، نیکیاں کریں گے تو اسی میں پائیں گے۔ رات کو انسان اپنا محاسبہ کرے سونے سے پہلے، انسان استغفار اور توبہ کر کے سوئے، ہر دن عزم و ارادے سے اٹھے کہ آج کا دن گناہوں سے پاک رکھوں گا، آج کے دن میں غیبت نہیں سنوں گا، آج کے دن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غلط بیانی نہیں کروں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، عبادات کر لینا آسان کام ہے، لیکن گناہوں سے بچانا یہ مشکل کام ہے۔ لیکن جتنا گناہ سے بچائیں گے اپنے آپ کو، اتنا رب کے قریب ہوں گے۔ یہ گناہ گندگی ہے، ایک گندگی ظاہری گندگی ہوتی ہے
جسم کو لگ جائے اگر گندگی جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں کی گندگی یہ روحانی گندگی ہے۔ ہاتھ سے گناہ سرزد ہو گیا تو ہاتھ روحانی طور پہ گندے ہو گئے، آنکھوں نے بدنظری کر لی تو یہ آنکھیں گندی ہو گئی، زبان نے جھوٹ بول دیا تو یہ زبان گندی ہو گئی، کانوں نے غیبت سنی یہ کان گندے ہو گئے۔ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، ہمارے جسم کا ایک ایک بال ایک ایک رواں گناہوں سے گندا ہو چکا ہے۔ اس کی پاکی یہی ہے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور توبہ اور استغفار کرے، زیادہ کوشش اس بات کی کرے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کہ اس مہینے سے پہلے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر دے۔ جب گناہوں سے پاک ہوں گے تو عبادات کی لذت محسوس ہوگی، ورنہ عبادات کی کوئی لذت حاصل نہیں ہوگی۔ پھر قرآن پڑھنا مشکل ہوگا، راتوں کو اٹھنا مشکل ہوگا، روزے کی لذت محسوس نہیں ہوگی، اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں کے دنیاوی بھی نقصانات اخروی بھی نقصانات۔ دنیاوی کیا کیا نقصانات ہیں گناہوں کے؟ سب سے پہلا نقصان فساد القلوب و ظلمتہ، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے دل میں فساد اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، یہ دل تاریک ہو جاتا ہے، اس دل سے اللہ کی رحمت اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے، یہ دل ظلمت کدہ بن جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا اثر دل پر پڑتا ہے انسان کے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے یہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمائے دل پھر ظلمت کدہ بن جاتا ہے، تاریک گھر بن جاتا ہے، ایمان کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ مومن تو ہے لیکن ایمان کے نور سے محروم ہے، عبادات کی لذت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا گناہوں کا نقصان کہ قلت التوفیق، نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے، نیک اعمال کرنے کو انسان کا دل نہیں کرتا، مسجد آنا بھاری لگتا ہے، تلاوت قرآن پاک 10 منٹ تک انسان کر نہیں سکتا، ایک ایک گھنٹہ موبائل فون کو دیکھنا، موبائل فون پر گیمز کھیلنا، ویڈیوز دیکھنا یہ آسان ہوتا ہے، لیکن 10 منٹ کے لیے قرآن کریم پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ قلت التوفیق، عبادات کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں، یہ گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رات کا اٹھنا انسان کے لیے، رات کے اٹھنے سے اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جب یہ انسان گناہ کرتا ہے تو فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ، اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت اٹھنے تہجد کی نماز سے اسے محروم کر دیتے، تہجد کی نماز سے وہ محروم ہو جاتا ہے، رب کے حضور کھڑا ہونا اسے نصیب نہیں ہوتا۔ یہ گناہوں کی وجہ سے رب کریم نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور تیسرا نقصان حرمان العلم والرزق وبرکت العمر، کہ علم سے محروم ہو جاتا ہے انسان، علم حاصل کرنے کو دل نہیں کرتا، علم حاصل بھی کر لے تو انسان بھول جاتا ہے، اور انسان کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج دیکھیں گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں، پھر بھی برکت نہیں ہے، پھر بھی برکت نہیں ہے، وہی رونا دھونا ہے کہ تنگ دستی ہے، رزق سے اللہ تبارک و تعالی محروم کر دیتے ہیں، اور عمر کی برکت سے محروم کر دیتے ہیں۔ عمر کی برکت کا مطلب یہ ہے انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عافیت والی زندگی کم کر دیتے ہیں، بیماریوں والی زندگی انسان کی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر انسان کو عمر کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسی ایک
بیماریوں میں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان پھر موت کی حسرت کرتا ہے کہ موت آ جائے۔ یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا نقصان، وحشت یجدها العاصی فی قلبہ بینہ وبین اللہ، کہ گناہگار کے دل میں اس کے اور اللہ کے درمیان وحشت ہو جاتی ہے۔ گناہگار کے اور اللہ کے درمیان، گناہگار کے دل میں وحشت ہو جاتی ہے، وہ نیک کام کرنے کو اس کا پھر جی نہیں چاہتا، پھر مسجد آنے کو جی نہیں چاہے گا، اچھے کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا، قرآن اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا۔ یہ وحشت کس نے ڈالی؟ یہ اللہ نے ڈالی۔ کس وجہ سے ڈالی؟ گناہوں کی وجہ سے ڈالی، کہ نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، فجر میں اٹھا ہی نہیں جاتا۔ یہ وحشت اللہ نے ڈالی، یہ وحشت اللہ نے ڈالی۔ آفس جانا آسان ہوگا، رات 4 بجے بھی اگر میٹنگ ہو اس کے لیے اٹھنا آسان ہوگا، لیکن فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور 5واں نقصان، تعسیر امورہ وعدم قضاء حاجاتہ، کاموں میں انسان کے ہر کام میں مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے مسائل، کام پورے ہی نہیں ہوتے، کام کرتا رہتا ہے، کام پورے ہی نہیں ہو رہے ہیں، کاموں میں مشکلات ہو رہی ہے، پھر انسان کہتا ہے، عاملوں کے چکر لگاتا ہے کہ کسی نے بندش کر دی، اپنی طرف نہیں دیکھ رہا، یہ بندش میں نے کی ہوئی ہے، یہ تالے میں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، کسی نے بندش نہیں کی، کوئی بندش نہیں کر سکتا۔ رب کریم اگر کسی کو رزق دینا چاہے، دنیا کا کوئی عامل، کوئی جادوگر وہ رزق بند نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ بندشیں کرنے والے ہم خود ہیں، یہ ہمارے گناہ ہے، اللہ رزق کی برکت سے محروم کر دیتے ہیں، کاموں میں مشکلات آ جاتی ہے، سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر ان گناہوں کا چھٹا نقصان، حرمان الطاعت ولذتھا، نیکی کی لذت سے اللہ محروم کر دیتے ہیں، نیک اعمال کی لذت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اعمال بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن کوئی لذت حاصل نہیں ہو رہی، سجدے کی لذت سے محروم، رات کے قیام سے محروم۔ صحابہ کرام ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کے لیے کیوں آسان ہوا تھا؟ عبادات کی لذت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی، اسی لیے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسی لیے ان کے دلوں میں کوئی وحشت نہیں تھی عبادات کی، عبادات کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ آج ہمارے لیے عبادات کرنا مشکل ہے، عبادات کی لذت سے ہم محروم ہیں، اس کی وجہ گناہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، گناہ میں مبتلا ہوا تو اسے تو علم تھا کہ گناہ کے نقصانات ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتا تھا کہ میں نے گناہ بھی شروع کر دیے، لیکن رب کریم کی نعمتیں اب بھی اسی طرح مجھ پر ہو رہی ہے، یکے بعد دیگر اسی طرح نعمتوں سے نعمتیں مجھے مل رہی ہے، نعمت سے نعمتوں سے محروم نہیں ہو رہا۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرا تو مجھ پر فضل ہے، میں گناہ پر گناہ کر رہا ہوں، تیری نعمتیں مجھے پھر بھی حاصل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں یہ بات القا کر دی کہ جب سے تو گناہ کرنے لگا اس وقت سے رات کا رونا تجھے کبھی نصیب نہیں ہوا، رات کے رونا تجھے نصیب نہیں ہوا، اس رونے سے اللہ نے محروم کر دیا، رب کے حضور آنسو بہانے سے اللہ نے محروم کر دیا۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہتے، رونا نہیں آتا، دل سخت ہو گئے، اشد قسوۃ من الحجارہ، ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، اتنے گناہگار ہے کہ ساری رات سجدے میں ہم روتے رہے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہے، مگر ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی۔
ہمارے دل اتنے سخت ہے، آنسو بہانے کی رب کے حضور توفیق ہی نہیں ملتی، اس کا اصل سبب یہ گناہ ہے۔ اور پھر گناہوں کا ساتواں نقصان قصر العمر، انسان کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ عمر کم کرنے کا مطلب یہ ہے انسان کی عافیت والی عمر کم ہو جاتی ہے، بیماریوں والی عمر بڑھا دی جاتی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہوتی ہے، عافیت والی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ اور آٹھواں نقصان حرمان المعاصی من دعوت رسول اللہ و ملائکتہ، کہ گناہوں کا کرنے والا اللہ کے رسول اور اس کے ملائکہ کے دعاؤں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی، ملائکہ جو دعائیں کرتے ہیں، ان رحمت کی دعاؤں سے اس گناہگار کو محروم کر دیا جاتا ہے، ان دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نواں نقصان المعیشت الضنک فی الدنیا، دنیا کے اندر اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، کہ جو دنیا کے اندر ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر گناہوں کا نقصان ہوتا ہے، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، گاہک دکان میں آ نہیں رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، جہاں کام پیسے لگا رہے ہیں پیسہ پھنس جاتا ہے، مختلف مصائب آ رہے ہیں، تکالیف آ رہی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، قرضوں میں انسان جکڑ جاتا ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا 10واں نقصان کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بیوی کو اور اس کی اولادوں کو اور اس کے ماتحتوں کو اس کے نافرمان کر دیتے ہیں۔ جو رب کا نافرمان بنتا ہے مخلوق بھی اس کی نافرمانی پھر کرتی ہے۔ بیوی گھر کے اندر جاتا ہے، بیوی بھی نافرمان ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، میں گھر میں جب جاتا ہوں تو مجھے بیوی کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے آج مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اولاد نافرمان ہے، کیوں نافرمان ہے؟ ہم رب کے نافرمان بن گئے، ہم رب کے نافرمان بن گئے، ہم اس رب کے نافرمان بن گئے جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اولاد ہماری نافرمانی کرے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم جب رب کی نافرمانی کرتے ہیں اتنی نعمتیں مل رہی ہے پھر بھی رب کریم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو رب کریم ناراض تو ہوں گے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود یہ میرے بندے میرے نافرمان ہو گئے۔ تو اس کا سبب پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے ماتحت سارے اس کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ گناہوں کے دنیاوی نقصانات تھے، اخروی نقصانات تو الگ ہی ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ دونوں اللہ کی نافرمانی ہے، ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔